الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين اور ہرگز نہ بیٹھو ایسے راہوں پر کہ جن پر تم لوگوں کو دمکاتے ہو، ڈراتے ہو، اور جو ایمان لائے اس کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور ٹیڑھا راستہ
ڈھونڈتے رہتے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں کثرت عطا کر دی، اور یاد رکھو، غور کرو کہ فساد اور خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسانوں کی دنیا میں عام طرز زندگی اور چلن بالخصوص جب سے انسان نے شہری زندگی اختیار کی ہے تو اس تمدن میں وہ چیزیں کچھ ساتھ ساتھ لے کر چلا ہے۔ پہلی قوموں کے حالات دیکھیں بالخصوص قرآن مجید میں، تو ان سے بھی اسی طرح کی زندگی کا پتہ چلتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ انسان اس وقت کس طرح کی سوچ رکھتا تھا اور اس کی ضروریات کیا تھی۔ اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ بظاہر ترقی کے اعتبار سے بہت آگے نکل جانے والی دنیا ہے۔ اس کے اندر لوگوں کی عام طور پر زندگی کا طریقہ اور لائف سٹائل، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان اصطلاحات کے محتاج ہیں جو کہیں سے منتقل ہو کر ہمارے پاس آتی ہیں۔ لہذا چیزوں کو جب اس رنگ میں دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ معاملہ وہی ہے جو پہلی قوموں میں بھی تھا، اور انسان کے آگے بڑھنے کے ساتھ اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ اس طرح پہنچ چکے ہیں جس طرح ہم اس کو اب متعارف کرائے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی کے اندر کچھ چیزیں جو سامنے ہوتی ہیں وہ کسی لفظ کے ساتھ جلدی سمجھ آ جاتی ہیں، جبکہ اسی طرح کا کوئی نہ کوئی حوالہ اور واقعہ پہلی زندگی اور پہلے لوگوں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان جیسے بے شمار ممالک ایسے ہیں کہ جہاں سیاسی زندگی میں طرز حکومت جمہوری ہے، اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ انسانوں کو اختیار اور آزادی حاصل ہے، اصل قوت وہ انسان اور افراد ہی ہیں۔ اب اس وقت تو یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ یہ بات کہاں غلط ہے اور کس حد تک اس میں درستی ہے۔ میں جو بات اب عرض کرنا چاہتا ہوں اس قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ انسان کو انفرادی اور اجتماعی حوالہ سے ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا شریعت کی روشنی کے اندر یہ محمود عمل ہے، قابل تعریف ہے، اس کی مدح کی گئی ہے، بلکہ اس کو صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بے شمار شعبے ہیں، اور ان میں سے ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستوں کے اندر جو انسانوں کی ضرورت کے لیے جگہ بنائی گئی ہیں ان سے تکلیفوں کو ہٹانا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی محسوس کرے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو اذیت پہنچ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، خواہ وہ کیلے کا چھلکا ہی کیوں نہ ہو، اس نیت کے ساتھ کہ
میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انسانوں کو اذیت سے بچانے کے لیے جو ہے وہ آداب اور تلقین کی تھی، تو یہ جو تعلیمات میرے نبی کی ملتی ہیں اس کی روشنی میں یہ چھوٹا عمل بظاہر ہے لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ لوگوں کو اذیت سے بچاؤ، یہ بھی نیکی اور صدقہ بن جاتا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستوں کی حفاظت کرنا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسے غریب ملکوں کے اندر وہی چیزیں جو ہم نے کہیں سے ادھار لی ہیں وہ اس انداز میں اختیار کی جاتی ہیں کہ جس میں یہ چیز پسے پشت چلی جاتی ہے کہ کوئی دوسرا بھی ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے میرا حق ہے، اب میں اپنے حق کو لے کر رہوں گا، خواہ اس کی زد کے اندر بے شمار حقوق جو ہیں وہ سلب ہوتے ہوں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو افراد تفریط ہے یہ اس جمہوریت کا پھل ہے جو ہمیں نصیب ہوا ہے۔ وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان دنوں میں کچھ اسی طرح کا مسئلہ ہے، کوئی انتخابات ہو رہے ہیں، نئی حکومتوں کی جو ہے وہ تشکیل پانے والی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ایسے ملکوں کے اندر، تو دیکھنے میں آتا ہے اور اسی سے ملتی جلتی کچھ چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں کہ لوگ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے کس طرح دوسروں کو اذیت دیتے ہیں۔ ان میں سے بڑا مسئلہ وہ راستوں کو بند کرنا ہے، راستوں کی ایسی بندش اس طریقہ سے اس کو جو ہے وہ اپنے حق میں استعمال کرنا ہے کہ دوسرا پریشان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مریض بیچارے ان کی منتقلی ایک سے دوسری جگہ پر وہ انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، ہسپتال کی طرف جانا ممکن نہیں ہوتا، یعنی وہ مسائل جو ان راستوں کی بندش کی وجہ سے پیش آتے ہیں وہ بے شمار ہیں، وہ ناقابل شمار ہیں۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اس لیے یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ دیندار لوگ بھی اس کا حصہ نظر آتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ حق ہے، بلکہ وہ تو آگے تک کہتے ہیں کہ اگر ہم پر زیادتی ہوتی ہے تو احتجاج کرنا شرعی اعتبار سے یہ ہمارا حق ہے، اور اس احتجاج کے اندر جو بھی نقصان ہوتا ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں جس سے یہ جو لفظ میں نے استعمال کر دیا احتجاج، اس کی بھی سمجھ آئے گی کہ واقعتاً کچھ ایسی چیزیں، یعنی مظلوم کا اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلنا اور ظالم کے بارے میں بتانا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، شریعت اس کی تائید کرتی ہے۔ ظالم کی مخالفت بہت زیادہ شریعت کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کے واقعات پڑھیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، انفرادی طور پر کوئی کسی کو دکھ تکلیف دیتا ہے، اب کسی نہ کسی طرح تو اس نے اظہار کرنا ہے کہ پتہ چل سکے کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت ہو، قانون کی حکمرانی ہو، عدل و انصاف ہو، مسلمان طرز زندگی ہو تو پھر یہ مسائل نہیں پیدا ہوتے۔ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں اسلامی زندگی نہیں ہے، دینی روش نہیں ہے، باقی سب کچھ ہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ پھر ان سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ جہاں تک مظلوم کی حمایت کی بات ہے تو اسلام نے مظلوم طبقات جتنے بھی ہیں، وہ خواتین ہوں، وہ غلام ہوں، ان کی داد رسی کے لیے ہر وقت جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے اور حق دیا ہے انسان کو کہ وہ اس کا ساتھ دے جس قدر ممکن ہو سکے۔ اس لیے احتجاج کا یہ مطلب کہ مظلوم کی حمایت کرنا یا مظلوم کا اپنی آواز کو بلند کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ظالم کون ہے، اس کی اجازت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں مظلوم کو اللہ حق دیتا ہے کہ وہ پھر ایسے الفاظ کے ساتھ بھی لوگوں کو باور کرائے کہ پتہ چل سکے کہ اس پر ظلم ہوا ہے اور ظالم کون ہے۔ یہ انسان کی غیبت سے مسئلہ شروع ہوتا ہے،
لیکن بعض دفعہ آدمی کہتا ہے کہ یہ پھر انسان کی غیبت کی وجہ سے میں آواز کیسے بلند کر سکتا ہوں، وہ تو اس کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اس تعریف کی زد میں آتا ہے، جبکہ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اس ظالم کی پھر غیبت نہیں ہے، بلکہ اس کی حرکتوں کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا یہ اس مظلوم کا حق ہے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے وہ آواز بلند کرے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، لیکن اس آواز کی بلندی کے اندر اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنا حق لینے کی خاطر اب عدل جو ہے اس کا مطالبہ کرتے ہوئے، اس کا جو ہے وہ اس کی درخواست کرتے ہوئے، جن جن جگہ پر اس کو ممکن تھا کہ انصاف ملے، اگر وہ محروم ہو جائے تو پھر یہ راستہ اختیار کرنا کہ منادی کرے، سر عام جو ہے وہ لوگوں کو بتائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی انفرادی طور پر مسئلہ ہو یا اجتماعی، دونوں حوالوں سے یہ کر سکتا ہے، یعنی احتجاج کی یہ شکل جس میں مظلوم اپنی آواز کو بلند کرے، اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں نے آیت ابھی پڑھی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ مدین جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا، وہاں ان لوگوں کے ہاں جو خرابیاں موجود تھیں، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے، اور پھر وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ راستوں کی بندش جو ہے اس کو معمولی سمجھتے تھے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ناکے لگا لگا کر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتے اور ڈاکے ڈالتے تھے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ، اللہ نے ان کا حوالہ دے کر کہا یہ لوگوں کو دھمکانے کے لیے یہ ناکہ بندی، راستے بند کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جہاں وہ مظلوم کو آواز بلند کرنے کی اجازت ہے، وہاں ساتھ ہی کچھ آداب بھی سکھائے گئے ہیں کہ کس طرح مظلوم جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرے، کن آداب کا لحاظ رکھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا المستبانی ما قالا فعل البادی، یاد رکھو اگر کوئی دو آدمی جو ہے ان کا جھگڑا ہو گیا اور وہ گالی گلوچ پر پہنچ گئے تو جو زیادتی کرنے والا، ابتدا کرنے والا ہے، مجرم وہ ہوگا، سارے کا سارا نقصان اور گناہ اسی کو ہے جس نے ابتدا کی ہے اور گالیوں تک جو ہے وہ مسئلہ پہنچا ہے۔ ما لم یعتد المظلوم، لیکن مظلوم یہ نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے سارا گناہ تو اسی کو ملنا ہے، پھر وہ بھی اپنی حد کے اندر رہے، حد سے تجاوز نہ کرے، مظلوم آدمی حد سے تجاوز نہ کرے۔ بہت شاندار ہے یہ دین کا مسئلہ، یہ شریعت کے احکامات، کاش آدمی اس پر چل کر تو دیکھے، یہ زندگی اختیار تو کرے، یعنی جہاں جس کے حق کی بات آتی ہے اس میں حمایت کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں دوسری طرف بھی پھر افراد تفرید سے بچایا جاتا ہے کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ حق لیتے ہوئے بھی زیادتی نہ ہو جائے، نہیں، جو جس کا حق ہے بس اتنا ہی لینا چاہیے۔ تو فرمایا یہ ایک مسئلہ، ما لم یعتد المظلوم، مظلوم کو بھی حد سے نہیں بڑھنا، یعنی ان آداب کا لحاظ رکھنا ہے جو آداب اسلام نے سکھائے ہیں۔ اس سلسلہ کے اندر ایک بڑی مشہور روایت ہے، ابو داؤد کے اندر ایک واقعہ آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو احساس دلانا ہو تو یہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کو اگر آپ وسیع کر لیں تو وہی احتجاج کی شکل بن جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک شخص آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذهب فاصبر، یہ پڑوسی جو ہے اس کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، جاؤ صبر کرو، یعنی حد میں رہو، اللہ بہتر کرے گا۔ مطلب یہ تھا کہ بس برداشت کر، اگر زیادہ وہ تجھے تنگ نہیں کر رہا، یا اس کے اندر شاید تیری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اذهب فاصبر۔ وہ بیچارہ پھر کیا ہے، پھر آیا، وہ حدیث میں آتا ہے دوسری دفعہ آیا، تیسری دفعہ آیا، نے کہا یا رسول اللہ اس نے تنگ کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا کہ کیوں وہ تنگ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اذهب فطرح متاعك في الطريق، تو اس طرح کر کہ اپنے گھر کا سامان جو ہے وہ باہر پھینک دے، باہر راستے میں جو ہے وہ لگا دے، اپنے گھر کا سامان باہر لے جا، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ مکان کے خالی کرنے کی بات کرتا ہو یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا اس گھر میں رہنا وہ مشکل ہو گیا ہو،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باہر سامان جو ہے وہ لے آ۔ اب جب وہ باہر سامان لے کر جو ہے وہ اس طرح گھر کا سامان باہر پڑا ہو، ہر آدمی جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے یار اس کے ساتھ کیا ہوا۔ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا فَيُخْبِرُهُمْ، تو لوگوں کو وہ بتاتا جو کچھ اس کے پڑوسی نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں مجبور ہو گیا ہوں۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ، اور پھر لوگ اس کو لعن طعن کرنے لگے۔ یعنی آپ دیکھیں وہ مظلوم آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتایا ہے، اور پھر کہا لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو نہیں پتہ، یہ تو نمازیں پڑھنے والا، یہ تو بڑا معزز آدمی بنا ہوا ہے۔ یہ بظاہر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی ہوتا ایسا ہی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، انسانوں کے ساتھ کس طرح رہتا ہے، یہ نہیں اس کو پرواہ۔ اور عام طور پر آپ مجھے اجازت دے دیں، جب آدمی یہ نیکیاں کرتا ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، وہ پھر انسانوں کا لحاظ نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے میں بڑے کام کر رہا ہوں، مجھے ان کی کیا پرواہ ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو نیک لوگوں کو لگتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا یہ اگر معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کر لو تم پھر ایسے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم کو یہ حق ہے کہ پھر وہ اس ظالم کی تشہیر کرے، لوگوں کو بتائے یہ ظالم ہے، آدمی ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ یہ میرے پڑوسی ہونے کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ اس طرح اذیت دے رہا ہے، وہ مجھے جو ہے وہ نہیں اسپیئر کر رہا، تمہاری کیا پرواہ ہے اس کو۔ تو انسانوں کا معاملہ، انسانوں کا لحاظ، انسانوں کے حقوق کی جو ہے وہ پاسداری وہ شریعت نے بہت زیادہ کی ہے۔ اصل میں اس دین کا موضوع ہی اس اعتبار سے وہ انسان ہے، اس کو اذیت نہیں پہنچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طریقہ بتایا تو یہ طریقہ یعنی حضور کے اس عمل سے جو ہے وہ اجازت ملتی ہے کہ مظلوم آدمی وہ اس حد تک جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو پھر وہ آیا ہے، وہ پڑوسی آیا اور اس نے کہا، اس نے آ کر ہاتھ جوڑے اور اس نے کہا کہ ارجع، اب اپنے گھر میں لوٹ جاؤ، جو چیز تجھے تکلیف دیتی ہے، ناپسند تو کرتا ہے، جو مجھ سے زیادتی ہوگی آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ یعنی میری تو جو ہے وہ شہرت کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ داغ لگ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مظلوم آدمی پر کوئی ظلم کسی طرح کا بھی کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق دیا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ، اپنا مسئلہ حل کرو۔ بالکل اسی طرح یہ ریاستوں کا مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوتا رہتا ہے، کمزور لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی آواز اس ذریعے سے ظالموں تک اور ان لوگوں تک کہ جو مظلوم کی حمایت کے جو ہے وہ دعوے دار ہوتے ہیں، وہ اپنی وہ بات پہنچائے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہی بات پھر آداب کا مسئلہ جہاں آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرق، یہ راستوں کے اندر، یہ طرقات کے لفظ ہیں، یہ جو راستے ہیں ان کو بند نہیں کرنا۔ ایک طرف ہٹ کر اپنا کام جو ہے وہ بھی آپ نے چلانا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ لوگوں کو اذیت نہیں دینی۔ اللہ کے رسول نے کہا راستوں میں بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، یا رسول اللہ ہم بات چیت کے لیے یا احباب بعض دفعہ اکٹھے مل کر وہ راستے میں بیٹھتے ہیں، کوئی اور پھر جگہ نہیں ہوتی ہمارے لیے، کوئی اور جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس اس طرح مل کر بیٹھنے کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم ایسی جگہ پر بیٹھتے ہو راستے کے فآتوا الطریق حقہ، راستے کا حق جو ہے وہ ادا کرو۔ فرمایا غض البصر، کف الاذى عن الطریق، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر ورد السلام، یعنی لوگ جو ہے وہ گزرتے ہوں سلامتی کے ساتھ ان کو اطلاع دو کہ کوئی سازش نہیں ہے، ہم تمہارے لیے جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن رہے، یعنی راستوں کا حق ادا کرو، امر بالمعروف کرو، نگاہ جو ہے وہ جھکا کر رکھو۔ یہ سارے آداب سکھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حوالے سے۔ اس لیے آدمی اگر یہ احتجاج کی کوئی شکل بھی ہے، وہ مظلوم ہے اور کسی ظالم کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو بات یہ ہے کہ راستوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں راستوں کا تو اتنا لحاظ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرمایا اللہ کے رسول نے اتقوا اللاعنین، یہ جو لعنتوں والی جگہ ہے ان سے بچ کر رہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، وہ جو آدمی جو ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی قضائے حاجت ہے، وہ راستے ہی کے اندر جو ہے وہ حاجت پوری کرتا ہے، یہ لعنت کا مستحق ہے بندہ۔ او فی ظلہم، کسی سایہ دار جگہ کے اندر جو ہے وہ حاجت پوری کرتا ہے، یعنی گند
جو ہے وہ پڑھتا ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے اپنی وہ حاجت پوری کر رہا ہے، لیکن وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ گندگی پھیلتی ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر لان تان ہوتی ہے، ایسا نہ کرو۔ یہ مسلمان کو آداب سکھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کئی اور حوالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس آواز کو بلند کرتے ہوئے جن آداب کی تلقین کی ہے، اس کے اندر فرمایا کہ تم اس کے ساتھ بغاوت اور خروج پر نہ اتر آؤ، اپنی آواز ضرور پہنچاؤ، لیکن جب تک وہ شرعی حد جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی جس میں آپ کسی حکمران کے خلاف جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، تب تک بغاوت کا نہیں سوچنا، صرف اپنی آواز بلند کرنی ہے، لوگوں تک جو ہے وہ مسئلہ پہنچانا ہے، ورنہ خروج اور بغاوت جو ہے وہ آخری راستہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر آدمی وہ پابند نہیں رہتا، جس کے بعد جو ہے وہ آخری فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ تم اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے لان تان اس طرح نہ کرو کہ دوسرے مسلمان پر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ایسے الفاظ کسنا شروع کر دو، ایسے نعرے لگانے شروع کر دو کہ جس کی وجہ سے تم اپنی حد سے نکل جاؤ۔ لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذی۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن ہر حال کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، فحش گوئی نہیں کرتا، فضول اور ردی الفاظ کا استعمال نہیں کرتا، اسی طرح جو ہے وہ لان تان نہیں کرتا ہر وقت، یعنی برے الفاظ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے نعرے لگانے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ منع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی ان کو اختیار کرے اور ان کی وجہ سے اپنا مسئلہ بھی نکالے تو پھر ان آداب کی وجہ سے وہ خدا نہ خواستہ گناہ نہیں کرے گا، یعنی گناہ سے بھی بچا رہے گا۔ اب آدمی کو ہر وہ کام جو اس کو گناہ سے بچائے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی مومن کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ ہر حال کے اندر کس طرح وہ سلامتی کی زندگی گزار سکتا ہے، کس طرح جو ہے وہ خیر خواہی کی ایک علامت بن کر کھڑا ہو سکتا ہے، وہ مظاہرہ اس کو کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا ہے، ایک سے زیادہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ صرف اسی حوالہ سے وہ باتیں بیان نہیں کی، عمومی بھی ہیں، لیکن ان کا اطلاق جو ہے وہ ان پر ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں، اور وہ سنت سے جو ہے وہ مسئلے ثابت ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اور ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اس جائز عمل کو وہ اختیار کرتے ہوئے شر اور فساد نہ پھیلائیں، فساد تک معاملہ نہیں جانا چاہیے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ مومن ہو تو پھر اصلاح کی کوشش کرو، اور اس تمہاری آواز بلند کرنے کے اندر بھی مقصود اصلاح ہو، اپنا بھی بھلا ہو، دوسروں کی خیر خواہی بھی مقصود ہو۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یہ فساد فی الارض جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا۔ قرآن تو کہتا ہے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو ڈاکوؤں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ فساد فی الارض جو ہے وہ رونما کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے بس بندے کو اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ماحول ہے اپنے گھر کے ارد گرد جو ہے وہ دیکھے، اپنی آواز جو ہے وہ بھی دعوت کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سامنے پیش کرے، یعنی اگر وہ مظلوم ہے اس کی خاطر بھی کر سکتا ہے، کوئی اور دعوت دینا چاہتا ہے، اگر وہ حق اور سچ کی دعوت ہے پھر بھی یہ خاص طور پر مومن مسلمان جماعتیں جو ہیں ان کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس سیاست کی نظر ہو کر خدا نہ خواستہ کہیں فساد فی الارض کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ ایسی بات جو ہے وہ مومن آدمی سے وہ انسانوں کو توقع نہیں ہوتی، وہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جو دنیا دار لوگ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کہنے والی دلائل کی روشنی کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بیان فرمائی ہیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا بات ارشاد فرمائی۔ ان میں سے آخری بات ضروری میں عرض کرنا چاہتا ہوں، غزوہ یعنی جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے شریعت، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ ضربۃ السنام الجہاد فی سبیل اللہ، یہ جو ہے وہ چوٹی ہے اسلام کی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زیک منزلا، ایک جگہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم غزوے میں گئے، لوگوں نے پڑاؤ کرنے میں خیال نہ رکھا، جو پڑاؤ کی جگہ تھی اس کو تنگ کر دیا، لوگوں کے جو ہے وہ گزرنے کے راستے مسدود ہو گئے، مشکل ہو گئے۔ یعنی اس وقت تو آدمی کہتا ہے ہم جہاد پر نکلے ہوئے ہیں، اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں، ہمیں لوگوں کی کیا پرواہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کا افراد تفریق سے پاک ہونا دیکھیں، اس کے اندر اعتدال دیکھیں۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں صحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، لیکن فرمایا لوگوں کے گزرنے کے راستے بند نہیں کرنے، رات کو پڑاؤ کرنا ہے، تم نے ایسی جگہ پڑاؤ کرنا ہے جس میں راستوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ من زیک منزلا، اگر کسی نے راستہ، کسی نے منزل تنگ کر دی، اور پھر فرمایا قطع الطریق، راستے کو توڑ دیا، بند کر دیا، قطع جو ہے وہ کر دیا، اس کو کسی طرح انسانوں کے لیے جو ہے وہ اذیت پہنچائی، عام انسان جو میدان جنگ میں نہیں ہے ان کے گزرنے کی جگہ جو ہے اس کو جو ہے وہ مسدود کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا، فرمایا اللہ کے راستے میں وہ نکلا ہوا ہے لیکن اس کو اللہ کی تعلیمات کی سمجھ نہیں ہے، یہ عمل کرنے والا، لوگوں کو دکھ دے کر پھر جہاد کرنے والا، فلا جہاد لہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس کا کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا۔ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ میں ذرا اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہماری مذہبی جماعتیں جب وہ سیاست کی نظر ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، حدود کے اندر رہو، جہاں تک یہ میری بات جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے وہ پہنچائیں، ان لوگوں کو بتائیں، خود بھی وہ نوجوان جو ہیں وہ اس پر عمل کریں، اس لیے کہ پھر آپ کا یہ عمل اگر حق کی خاطر آپ کوئی کام کر رہے ہیں شاید وہ نیکی بن سکے، ورنہ یہ محنت تمہاری دنیا کی خاطر ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا کچھ ملنے والا وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس طرح ہی ہمیں جو ہے وہ اپنا وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح اللہ کی رضا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس کے پابند رہیں گے، خواہ وہ کامیابی دنیا میں نہ ملے لیکن اللہ کے ہاں پھر ہم مجرم نہیں ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الحمدللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا